رمضان کریم، رمضان ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کون سے کام بھولے سے ہو جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تقریباً جتنے بھی مبطلات روزہ ہیں ان سب میں یہ شرط ہے کہ ان کو عالماً و عامداً جانتے ہوئے انجام دیا جائے تو وہ روزے کو باطل کرتے ہیں۔ کسی کو یاد ہی نہیں تھا میں روزے سے ہوں، اس نے اٹھ کے ناشتہ کر لیا، اصلا پورا فل فلیج ناشتہ، اس کو یاد ہی نہیں تھا میں روزے سے ہوں۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہم لوگوں کی ایک مشکل ہے، ہم کہتے ہیں اگر ہمیں نہیں مل رہا تو کسی اور کو کیوں ملے، لہذا اگر ہمارے سامنے کوئی ناشتہ کر رہا ہو تو ہم فوراً پیچھ میں کودیں گے، تھے تمہارا روزہ نہیں ہے کیا؟ اصلا آپ کو کس نے کہا کہ اس کا ناشتہ خراب کریں؟ مگر آپ کا کیا خیال ہے اس ناشتے سے اس کا روزہ باطل ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، تو پھر کیوں بول رہی ہیں اس کو؟ جی اس کا کیوں ہوگا؟ اس کا نہ کھانے، اس کو کھانے سے تو ہو نہیں رہا، اس کا نہ کھانے سے کیسے ہوگا؟ یہ کون سا نہیں۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ یہ زحمت نہ کیا کریں، کوئی کھا رہا ہے چپکے سے کھانے دیں اس کو۔ دیکھیں دو صورتیں ہیں، یا وہ جان بوجھ کے کھا رہا ہے درست، یا وہ بھولے سے کھا رہا ہے۔ حالانکہ جان بوجھ کے کھائے گا تو ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں کھائے گا، یا تو روزہ رکھا ہوا ہی نہیں ہوگا اس لیے کھا رہا ہوگا، اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ مسئلہ ہوتے ہیں بہت سارے شوہر حضرات نہیں رکھتے ہیں، یا گھر کے مرد نہیں رکھتے ہیں جن کے تھوڑا ہارڈ ورکنگ ٹائپ کے کام ہیں جن کے، آپ کو پتہ ہے اس نے نہیں رکھا ہوا روزہ، اور آپ کے بولنے سے اس نے رکھنا بھی نہیں ہے تو بھی بولنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر بھولے سے کھا رہا ہے تو اگر آپ کو نہیں مل رہا تو اس کو کھانے دیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو کسی کو بھی نہ ملے؟ لہٰذا اگر کوئی شخص بھولے سے کھا لے یا پی لے، بچیاں آتی ہیں اسکول کالج سے آتی ہیں، آج کل تو خیر چھٹیاں ہیں، لیکن آتی ہیں بالآخر آتے ہی سیدھی گئیں فریج کھولا پانی پی لیا، ادھر سے ہی ماں نے چیخ مار دیا، یہ تمہارا تو روزہ تھا، اصل ضرورت نہیں بولنے کی۔ لہٰذا اگر کسی کو آپ کھاتے پیتے دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بھولے سے کھا پی رہا ہے تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کھانے پینے دیں، اس کے اس کھانے پینے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہی کام باقی مبطلات روزہ کا ہے۔ جب تک کہ آپ جان بوجھ کر ان کاموں کو انجام نہ دیں، یعنی آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ آپ روزے سے ہیں، کیونکہ ایک بحث آتی ہے وہ قضاء اور کفارے کے باب میں آتی ہے، لیکن میں اس کو بھی نہیں چھیڑنا چاہ رہا کیونکہ ابھی صرف انہوں نے پوچھا کن سے روزہ باطل نہیں ہوتا، تو میں اتنا ہی جواب دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ آپ جانتے بوجھتے اور اختیاری حالت میں جب کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ آپ جا کے مسئلے پڑھیے گا، سر پانی میں ڈبونا، اس میں بھی یہ شرط انہوں نے یعنی تقریباً ہر جگہ بیان کی ہے۔ میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ غبار کے اندر جا کے دیکھیں اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، جھوٹ باندھنا اس میں بھی یہ بات کی ہے۔ تو ہر جگہ پہ یہ ایک شرط انہوں نے لگائی ہے کہ عالماً و عامداً اگر کوئی شخص اس مبطل کو انجام دے تو اس کا روزہ باطل ہوتا ہے۔ اگر عالماً و عامداً نہیں ہے، بھولا ہوا ہے، غافل ہے، اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ آج روزہ ہے اور وہ کھا پی رہا ہے، روزہ رکھ کے بھول گیا ہے، اور پھر مثلا کھانا کھا لیا اس نے، پانی پی لیا، چائے بنائی، اس کے سر میں درد شروع ہوا، اس نے کہا یار آج صبح سے چائے نہیں پی، گیا جا کے چائے بنائی اور چائے پی رہے۔ اب آپ کو دیکھیں اور آگے گزر جائیں، بس یہی کر سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ کوئی کام آپ انجام نہ دیں۔ یہ ہو گیا جناب علی پہلا سوال۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ غسل کا طریقہ صحیح نہیں تھا، سابقہ نمازوں اور روزوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر تو جاہل قاصر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جاہل دو طرح کے ہیں۔ اچھا جاہل یہ عربی والا جاہل، یہ اردو والا جاہل نہیں بولا جا رہا آپ لوگوں کو، گھبرائیے گا نہیں، خیر معنی دونوں میں ایک ہوتا ہے لیکن اردو میں تھوڑا سا ذرا سخت ہو گیا کام۔ جاہل یعنی نہ جاننے والا، جس کو مسئلہ نہیں معلوم، مطلب انہوں نے کہا نا غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا، مجھے غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا، میں اپنے حساب سے مثلا اپنے نہانے کو ہی غسل سمجھتا تھا۔ ایک تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے، میں آپ کی خدمت میں، مجھے یاد نہیں ہے کہ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ اگر کوئی شخص
ایک سوال پوچھا گیا، آغا سیستانی کی سائٹ پہ موجود ہے یہ سوال، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غسل کا طریقہ اس کو نہیں پتہ تھا اور وہ غسل کرتا رہے تو اس کا یہ نمازوں روزوں کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے وہاں پر کہ اگر وہ دیکھیں بعض اوقات اتفاقات ہوتے ہیں نا، جو اس کا نہانے کا اسٹائل تھا اتفاق سے وہ ویسا ہی تھا جو غسل کا اسٹائل ہے، کیونکہ غسل کے میں اور نہانے میں کوئی بہت زیادہ عام طور پر جب انسان نہانا شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ خود سر سے ہی شروع کرتا ہے نا۔ صرف جو مسئلہ آتا ہے میکسیمم وہ یہ آتا ہے کہ شاید آپ پانی سے باہر نہ نکلے ہوں اور یہ وہ اس ٹائپ کی چیزیں، ورنہ شروع تو سر سے ہی کرتا ہے۔ اور جو نہاتے ہیں جس طریقے سے ہم لوگ خاص طور پہ نہاتے ہیں، تو یہ بھی آپ تصور کرنا ذرا مشکل کام ہے کہ آپ کہیں کہ جی آدھا بدن یا کچھ بدن کا حصہ خشک رہ گیا ہو۔ ہم تو قلت آب میں بھی ماشاءاللہ کثرت آب کی طرح نہاتے ہیں، لہٰذا یہ بھی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو یہی انہوں نے کہا آغا سیستانی نے کہ اگر فرض کریں کہ اس کو ترتیب حاصل ہو ہی رہی ہے آٹومیٹکلی، یعنی جس طرح سے وہ نہاتے وہ اسی طرح سے ہی ہے، تو اشکال نہ دارا تو اس کا غسل بھی صحیح ہے اور نمازیں روزے خود بخود صحیح ہو جائیں گی۔ یہ تو ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پر وہی والی بات ہے، غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا کا مطلب یہی ہوگا کہ کوئی بالآخر نہانے میں بھی انسان سارا سر اور گردن تو دھوتا ہی ہے نا۔ یہ ہو سکتا ہوگا میکسیمم کہ جی ترتیب بگاڑ دی اس نے مثلا پہلے بدن دھو لیا یا خیال نہیں رکھا پہلے بدن دھو لیا سر بعد میں دھوتا تھا، اس طرح کی کوئی چیز کہانی کر لی اس نے۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر تو جاہل قاصر تھا، یعنی یہ جو نہیں پتہ تھا اس کو، نہ جاننے میں قصوروار نہیں تھا، مثلا اس نے سیکھا تھا غلط سمجھا، سمجھانے والے نے غلط سمجھایا اور اس کو اطمینان تھا اس کے اوپر، لہذا اس نے اس کے کہنے پر عمل کر لیا، تو اس صورت میں اشکال نہ دارد، اس کا غسل صحیح ہے اور نتیجتاً نماز اور روزہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ جاہل مقصر ہے، یعنی اس کو سیکھنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں سیکھا اور اپنی مرضی سے ایسا غسل کرتا رہا، تو فرماتے ہیں کہ پھر غسل تو صحیح نہیں ہے لیکن نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، روزوں کی قضا نہیں ہے۔ تو اکثر موارد میں جہاں پہ غسل میں غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی اشتباہ ہو جاتا ہے، غسل آپ نے کیا ہے لیکن اس میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے، تو اکثر جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر نمازوں میں قضا آتی ہے لیکن روزوں میں قضا نہیں آتی، روزے آپ کے صحیح مان لیے جاتے ہیں۔ يا صاحب السماء